نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 167 اور 168۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزے۔ الصیام یہ الصوم کی طرح مصدر ہے، کما کتبہ جس طرح لکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے ہوئے یا گزرے ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ ایامن دن معدودات، یہ معدودتن کی جمع ہے گنتی کے، شمار کے۔ فمن کانا، پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او علی سفرن یا سفر میں، فعدتن تو شمار کرنا ہے، گنتی ہے، من ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ بمشقت اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ بدلہ ہے، طعام کھانے کا، مسکین ایک غریب کے۔ فمن تطوع، تطوع خوشی سے نیکی کرنا، جو خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیک کام، فہو خیرن تو وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یعنی روزہ رکھنا، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون سمجھتے جانتے۔ ناظرین و سامعین، ابواب البر کا سلسلہ جاری ہے، بیان ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کے بالکل وسط سے، اور ان ابواب البر میں سے گزشتہ آیتوں میں وصیت کا حکم بیان فرمایا، جو مال کے حفاظت کا قانون ہے۔ اس سے پہلے جان کے حفاظت کا قانون بتایا، اور اس میں ہیرا پھیری یا کرپشن کی گنجائش کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، ان آیتوں کا ربط یا مناسبت جو ہے گزشتہ آیتوں کے ساتھ ہے۔ آیت البر میں والصابرین فی البأساء والضراء فرمایا تھا، صبر کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں سختی میں، تو روزہ بھی ایک سخت عمل ہے، جس نے کبھی روزے نہیں رکھے اس کے لیے روزہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور جو عام لوگ بھی نفل روزوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، خصوصاً موسم سخت گرم ہوتا ہے تو روزہ ان کو بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن دیر سویر ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد
ان کا معمول بن جاتا ہے۔ یہ ربط ہے اس کی ابواب البر کے ساتھ۔ اب گزشتہ آیتوں میں جو فرمایا وصیت کے حوالے سے، وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ وغیرہ کا اندیشہ ہو اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ ہیرا پھیری کیوں کرتا ہے، طرفداری کیوں کرتا ہے؟ مال کے محبت میں، مفاد میں۔ اب اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ یہ تو خواہشات ہیں، مال کے محبت ہے، مفادات ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ يُكْسِرُ الشَّهْوَةَ، روزہ جو ہے شہوت کو، خواہش کو حد سے بڑھنے کو روکتا ہے، حرام سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو روزے کے آداب کو مد نظر رکھ کر کوئی روزہ رکھتا ہے کہ بھئی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تو ایک حرام چیز جو ہر وقت حرام ہے، وہ حرام بات ہر وقت حرام ہے، اس پہ میں کیوں پڑھوں؟ اس روزے کے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر بندہ روزہ رکھے تو اس روزے سے اتنی تقویت ملے گی اور اتنا تقوی آئے گا کہ بندہ حرام کاموں سے بچ جائے گا، اس کا ایک مزاج بن جائے گا۔ تو روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کو اللہ کے رسول نے قلعے سے تشبیہ دی۔ اس قلعے کی ایک چھت ہے، چھت کے نیچے ستون ہیں، اور ستون اگر چھت کے نیچے نہیں ہوں گے تو چھت برقرار نہیں رہے گا۔ تو ان ستونوں میں سے 5 پلرز جو ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو روزہ قرآن کریم کی روح سے فرض ہے، اور اس کی فرضیت سنت نبوی سے ثابت ہے، اس کی فرضیت اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان اگر روزے کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور روزے کی فرضیت کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی اہمیت۔ اب اس کی جو لیگل ڈیفینیشن ہے وہ ظاہر بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو ہے ایمان والوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو روزے کے لیے روزہ عبادت ہے، عبادت کا خطاب اہل ایمان سے ہے۔ کافروں سے اللہ عبادت والا خطاب نہیں کرتا ہے، ان سے کہے اے کافرو نماز پڑھو، اے کافرو روزہ رکھو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، روزے کو انہوں نے مانا ہی نہیں ہے تو کیسے رکھیں گے، نماز کو انہوں نے مانا ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے، حج کو انہوں نے مانا ہی نہیں ہے تو کیسے حج کے لیے جائیں گے۔ لہٰذا ان کا خطاب جو ہے ماننے کے لیے ہے۔ ان سے جب اللہ خطاب فرماتا ہے کہ مجھے مانو، میری وحدانیت کو، میرے رسول کی رسالت کو، اور قرآن کی حقانیت کو، آخرت کی پیشی کو، ان چیزوں کو مانو، تو اب یہ عبادات کے مکلف ہو گئے۔ تو ان سے خطاب ہوتا ہے کہ اب روزہ رکھو، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقویٰ کی روح پیدا ہوگی، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ ناجائز کاموں سے، ناجائز خواہشات سے محفوظ رہیں گے، بچنا آسان ہو جائے گا، اور اس بچنے کا اجر و ثواب پھر تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت جو ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، اور پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے، اور مرد و عورت دونوں پر روزہ فرض ہے، اور صحت مند ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ عورت بیمار ہے
یا مرد ایسا بیمار ہے روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو ان پر بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ صحت پانے کے بعد رکھیں گے، یا اگر مستقل کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جسے ٹھیک ہونے کی، صحت یاب ہونے کا امکان نہیں ہے، تو پھر وہ استغفار کرتے رہیں گے اور فدیہ ادا کریں گے اس کا۔ اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں صرف روزے فرض ہیں رمضان کے، کسی اور مہینے کے روزے فرض نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اب اس کا جو ٹائم ہے کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ صبح صادق سے پہلے روزہ نہیں ہے اور غروب آفتاب کے بعد پھر روزہ نہیں ہے، یہ اس کا ٹائم ہو گیا۔ اب اس دوران کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ مفطرات ثلاثہ ان کو کہتے ہیں، کھانا پینا اور جائز ازدواجی تعلق، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا روزہ، قانونی روزہ کہلاتا ہے۔ اب روزے کے اندر خوبصورتی اور تقویت کیسے آتی ہے؟ وہ پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، کانوں کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، اور پھر اپنی حرکات کردار کی حفاظت کرے گا، اس سے اس کا روزہ کام کا روزہ بنے گا، نام کا نہیں۔ اور لیگل ڈیفینیشن جو آپ کو بتا دی گئی، اب یہ اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی مفتی اسے نہیں کہہ سکتا آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے یا آپ کا روزہ نہیں ہوا ہے، لیکن روزہ جو انسان کا کام آئے قیامت کے دن، اس کے نجات کا باعث بنے، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے اور دنیا میں اس کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے، وہ روزہ ہے جس میں روزے کا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑے، اس کی آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، دماغ پر، ہاتھوں پر، کمائی پر، اس کے چلنے پھرنے پر، رہن سہن پر اس روزے کا اثر پڑے۔ اور پھر روزہ جو ہے رمضان المبارک کا یہ فرض ہوا ہے 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں، اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اہل ایمان روزہ رکھتے تھے، ایام بیز کے 3 روزے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے یہ ایام بیز کہلاتے ہیں، چونکہ ان دنوں کی جو راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے، چمکدار دن، روشن دن، تو ان دنوں کے روزے فرض تھے۔ اسی طرح یہ عاشورہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہو گئے تو ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اب جو ہے یہ روزے مستحب ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ محرم کا روزہ کوئی رکھے، 9 محرم، 10 محرم یا صرف 10 محرم کا رکھے، اور ایام بیز کے ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رکھے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو سیام جو ہے، سیام یا صوم، یہ اصل میں الصوم یا الصیام عربی محاورہ ہے۔ جب گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کو ریہرسل میں ڈالتے ہیں، مشق میں ایکسرسائز کرتے ہیں اسے، اور اس کو اتنا دوڑاتے ہیں کہ وہ دبلا پتلا رہ جاتا ہے، اور جب دبلا پتلا رہ جاتا ہے تو اس کے اندر پھرتی زیادہ آ جاتی ہے، وہ انتہائی تیز رفتار ہوتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں الخیل الصائم، اس گھوڑے کو کہتے ہیں الخیل الصائم، نہایت پھرتیلا گھوڑا، نہایت تیز رفتار گھوڑا۔ تو روزہ رکھنے سے بھی انسان کا جو بدن ہے وہ کمزور لاغر پڑ جاتا ہے، اور بدن کا کمزور پڑنا یہ پھر سپورٹ کرتا ہے روح کی صحت کو، روح پھر مضبوط ہوتی ہے اور روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب روحانیت طاقتور ہو جائے تو روحانی پرواز جو ہے پھر انسان کی تیز ہو جاتی ہے، روحانی کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور اللہ کی معرفت کے لیے وہ آگے حاصل کرنے کے لیے معرفت کو سفر کرتا ہے، اور ان چیزوں کی اہمیت جو ہے اس کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے۔
اور پھر روزہ یہاں پر تقویٰ کی بات کی گئی ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم پرہیزگار بنو یا تم جہنم کی آگ سے بچو۔ تو تقویٰ جو ہے روزے کے حوالے سے بھی ہے، نماز کے حوالے سے بھی ہے، حج کے حوالے سے بھی ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے تقویٰ کی جہاں تک بات ہے، یہ وہ تقویٰ ہے جو روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ روزہ والا تقویٰ زکوٰۃ دینے سے حاصل نہیں ہوگا، زکوٰۃ والا تقویٰ نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا، نماز والا تقویٰ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے، وہ اس اثر سے انسان کا مزاج بنتا ہے، وہ پھر شرعی حوالے سے تقویٰ کہلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتبہ لازم کیا گیا ہے تم پر روزے، الصیام روزے۔ تو یہ گزشتہ آیتوں کے ساتھ ربط ہے۔ جب روزوں سے شہوت جو ہے، ناجائز خواہشات کمزور پڑ جاتے ہیں تو بندہ روزوں کا عادی ہو تو ناجائز وصیت بھی نہیں کرے گا، اور وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس وصیت میں ہیرا پھیری بھی نہیں کرے گا، اگر کوئی گواہ ہے، اگر کوئی ولی ہے، اگر کوئی قانونی وارث ہے، اس لیے کہ اس کو تقویٰ کی دولت حاصل ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کما کتب علی الذین، جیسے لکھا گیا تم پر، لکھا گیا لکھنے سے چیز لازم ہو گئی ہے۔ جو چیز بھی ہم لکھتے ہیں اس کے اوپر جب سائن کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس اب یہ مینڈیٹری ہو گیا، یہ فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، اب اسے انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی ایسا فرض ہے جو لکھا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے لکھا گیا تم پر روزے رکھنا، کما کتبہ جس طرح لکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو، پرہیزگار حرام سے۔ اب رمضان المبارک کے 29 دن یا 30 دن تم نے حلال سے اپنے آپ کو روزہ دار بنایا، اور رمضان کے بعد 11 مہینے تم حرام سے روزہ دار بن جاؤ۔ یہ 29 دن ٹریننگ ہے بقیہ 11 مہینوں کے لیے۔ اب اس روزے کا اثر بندے کے اوپر ہو، اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان میں انسان چارج ہوتا ہے۔ روزہ جب رکھتا ہے تو روزے کے اندر اللہ نے عبادات کا ویٹیج جو ہے وہ بڑھایا، عبادات کی قدر قیمت میں اضافہ کر دیا۔ ایک فرض نماز جو ہے 70 فرائض کے برابر، ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر، اور تراویح کی نماز جو ہے مشروع کی گئی، اور قرآن کی تلاوت کا اجر بڑھایا گیا، قرآن سننے کا رات کو حکم دیا گیا، اور قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کو سجائی گئی، اور مردت الشیاطین، سرکش جنات جو ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ یہ سب اس لیے کہ انسان آزادی کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھے، اپنی روحانیت کی تعمیر کر سکے، اور جب روحانیت کی تعمیر کریں گے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن روح کی غذا ہے۔ لعلکم تتقون، ایام معدودات، یہ دن ہے گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا، اب یہ سوال ہوتا ہے بھئی یہ پہلی مرتبہ یہاں پر ایمان والوں پر فرض ہوا تھا، تو بھاری معلوم ہو گیا بھئی ہمیں مسافر بھی ہیں، دور دور جاتے ہیں مزدوری کے لیے، معاش کا انتظام مکے کے اندر، مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، یمن کا سفر، شام کا سفر، عراق کا سفر،
تو ایسے میں رمضان میں اگر سفر پیش آ جائے تو پھر تکلیف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، تو ریلیکسیشن دی، او علی سفرن، یا سفر میں ہو، سفر میں بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور بیماری کی بات کی قرآن نے، تو بیماری سے مراد وہ نہیں تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا بس میں بیمار ہوں روزہ کھانے لگا، تو اس طرح تو ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی کے کان میں درد ہے، کسی کے بازو میں درد ہے، کسی کے ٹانگ میں درد ہے، اور یہ پھر کوئی روزہ کھانے کے لیے ایک بہانہ بنانا چاہے تو پھر دنیا میں کوئی روزہ رکھنے والا نہیں رہے گا اور اس آیت پر عمل کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو مرض، بیماری سے مراد وہ بیماری جو معتد بھی ہو اور طبیب جو ہے مسلمان اسپیشلسٹ مسلمان ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یعنی طبی نقطۂ نظر سے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، صحت کو نقصان ہوگا، اس وقت جو ہے وہ مریض پھر روزہ اگر نہ رکھے تو اس کے لیے آگے پھر ترتیب بتاتے ہیں۔ اور مثلا آج کل شوگر کا مریض ہے، شوگر ڈاؤن ہو رہا ہے، شوگر بڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈاؤن ہو رہا ہے تو پھر سیکنڈوں میں بندے کو ختم کرے گا، تو اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ شوگر کا مریض رات کو اٹھے رمضان المبارک میں سحری کھائے، سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، روزے کی نیت کر لے سحری کھانے کا اجر اس کو ملے گا، روزے کی نیت کرے تو عبادت کا اجر ملے گا، اور دن کو کسی مرحلے میں جا کر 10 بجے 12 بجے 2 بجے اگر شوگر ڈاؤن ہونا شروع کرے تو روزہ توڑ دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سویا پڑا رہے بس میں شوگر کا مریض ہوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے شوگر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، تو جب شوگر ڈاؤن نہ ہو تو روزہ پورا کرے۔ اسی طرح گردوں کا مریض ہے، گردے ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس وقت پھر بندہ رات کو اٹھے سحری کھائے، روزے کی نیت کر لے، اور اس کے بعد دن کو کسی وقت گردے اگر سگنل دینا شروع کرے کہ بھئی پانی کی ضرورت ہے تو پانی پیے، روزہ توڑ دے، تو یہاں پر کفارہ نہیں ہے، بندہ مجبور ہے۔ تو اس وقت جو ہے اب یہ مریض ہیں، یا اس طرح کوئی میڈیسن کھانا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو یہ ہدایت کی ہے ہر گھنٹہ بعد ہر 2 گھنٹے کے بعد جو ہے میڈیسن کھانا ہے، ضروری ہے، نہ کھانے کی صورت میں جان کا خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں فمن کان منکم مریضا او علی سفرن، یا سفر میں ہو، سفر سے بھی مراد شرعی سفر ہے، یہ نہیں بندہ بازار جاتے ہوئے روزہ کھائے، یا اپنے کھیتوں میں کام کے لیے جاتا ہے، یا چراگاہ کی طرف جاتا ہے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے تو وہ روزہ کھانا شروع کر دے۔ او علی سفرن، تو اس پر اگر روزہ نہیں رکھا تو رخصت دی، روزہ نہیں رکھا تو فعدتن، تو اس پر لازم ہے شمار کرنا، گنتی کرنا، من ایام، دنوں سے، اخر، دوسرے، یعنی رمضان کے بعد پھر اب جتنے دن سفر میں گزارے ہیں یا جتنے دن بیماری میں گزارے ہیں اتنے دن روزہ رکھ سکتا ہے، قضا روزے، اس وقت گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، بمشقت اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی بہت بڑی تکلیف ہے ان پر، اب بوڑھے ہیں تو ان کو بھی اجازت دی کیا آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، یا یطیقونہ، اطاق یطیق، اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، سلب ماخذ ہے باب افعال، طاقت نہیں رکھتے ہیں روزے کی، ففدیۃ، مثلا شیخ فانی ہے، بہت بوڑھا ہے، یا یہی مستقل گردوں کا بیمار ہے، تو یہ لوگ اور روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ بدلہ ہے، طعام، وہ بدلہ کیا ہے؟
کھانے کا ایک غریب کے مسکین، وہ آدھا صاع، پونے 2 کلو گندم، فمن تطوع، یہ تو پونے 2 کلو جو ہے وہ گندم ہے، وہ شرعی حساب سے ضروری ہے، فمن تطوع خیرن، بس جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیک کام، پونے 2 کلو کے بجائے 4 کلو دے دے، 6 کلو دے دے، وہ اضافی جو ہے اس کے لیے خیر ہوگا، نیک کام ہوگا، فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا، وَأَن تَصُومُوا مانا صِيَامُكُمْ، صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر شریعت اسلامی نے کئی طرح سے ذہن سازی کیا۔ اول دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو میرے کہلاتے ہو، میری ربوبیت کو تم نے مانا ہے، میری محبت تمہارے دلوں میں ہے، تو میرے لیے سال کے 1 مہینے میں کچھ وقت کے لیے مفطرات ثلاثہ سے اپنے آپ کو الگ رکھو، تو پتہ چلے گا تمہاری محبت اللہ کے ساتھ کامل ہے۔ تو اب اس خطاب میں ذہن سازی ہے، تو خطاب کا چونکہ طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے، اللہ اپنا کہلاتا ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ یہ فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ دوسری مرتبہ ذہن سازی ہے، روزہ تم پر لکھا گیا ہے۔ اب ایک بندہ جب کہتا ہے جب لکھا گیا ہے تو مینڈیٹری ہو گیا، فرض ہو گیا، کمپلسری ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، بس روزہ ہی رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ بتا دیا، لعلکم تتقون، یہ چوتھی بار ذہن سازی فرمائی، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم حرام سے بچو، حرام سے بچو گے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچو گے، تو یہ روزے کا فائدہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایام معدودات، یہ بھی انسان سوچ لے، اوقات ویسے بھی گزر جاتے ہیں، عمر ویسے بھی گزر جاتی ہے، اور کھانا کھائیں گے تب بھی 1 مہینہ 29 دن گزر جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھائیں گے تو عبادت میں گزر جائے گی۔ تو ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ 5ویں مرتبہ اللہ نے ذہن سازی فرمائی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو مشکل جو ہے وہ گزرنے والا ہے، گنتی کے چند دن، اس میں کیا دشواری ہے۔ اور پھر اس میں اگر خلجان پیدا ہو جائے کہ بھئی ہم تو دور دور کا سفر کرتے ہیں اور جزیرۃ العرب جو ہے اس میں معیشت کا کوئی انتظام نہیں ہے، شام جانا پڑتا ہے، یمن جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا، تمہیں کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے لیے ریلیکسیشن دے دی۔ یہ 6ٹھی مرتبہ ذہن سازی کی۔ اور پھر جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یعنی جس کو روزے نہایت بھاری معلوم ہو وہ بجائے روزہ کے فدیہ دے سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہے۔ اور یہ 7ویں آخری مرتبہ ذہن سازی کی گئی، اور پھر بتا دیا روزے کا یہ فدیہ جو ہے یہ بدلہ صرف ایک غریب کا کھانا ہے۔